قیام اللیل یعنی نماز تہجد کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی قرات کریں۔ تہجد سے مراد ہے رات کے پچھلے پہر اٹھ کر خدا کے حضور جھک جانا اور نوافل ادا کرنا۔ تہجد وہ نفل نماز ہے جس کے لیے حکم الہی موجود ہے۔ امت مسلمہ کو اس کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی تلقین بھی کی اور ترغیب بھی کی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے حکم دیا گیا کہ رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی قرات کریں، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے گا۔ سورۃ الدہر آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے، رات کے وقت اس کے سامنے سجدہ کرو اور بہت رات تک اس کی یعنی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ سورۃ طور کی آیت نمبر 49 میں آیا ہے، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھو اور ستاروں کے ڈوبتے وقت بھی۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق نماز تہجد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک زائد نماز تھی، جس کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو مزید بلند کرنا ہے، کیونکہ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے۔ مقام محمود وہ مقام یا درجہ ہے جو قیامت کے روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا۔ اسی مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کی شفاعت فرمائیں گے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ نفل عبادت ہے جو نہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور نہ ہی امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ کے لیے نماز تہجد کا درجہ نفل عبادت کا ہے، یہ ایک زائد عبادت ہے۔ احادیث میں اس کی بے حد فضیلت آئی ہے۔ نفل نمازوں میں یہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین عبادت ہے، لیکن یہ عبادت نہ تو نبی پاک پر فرض یا واجب تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ نماز تہجد کا افضل وقت۔ نماز تہجد کا افضل وقت رات کا آخری حصہ ہے۔ اس میں کم از کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ دیگر نفل نمازوں کی طرح نماز تہجد بھی گھر ہی میں پڑھنی افضل ہے۔ رات کی نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں۔ تہجد کی رکعت بھی 2 کر کے پڑھی جاتی ہے۔ نماز تہجد کی ترغیب، تاکید اور فضائل۔ تہجد کی نماز سنت ہے۔ یہ وہ نفل نماز ہے جو تمام نفلی نمازوں پر بھاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا اور صحابہ کرام کو بھی اس کی تلقین اور ترغیب دی۔ اس حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ اور شعار رہا ہے۔ یہ تمہارے رب کا قرب حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے۔ یہ گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی اور گناہوں کو روکنے والی ہے۔ اس بارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 113 سے 115 میں فرمان الہی ہے، سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے، جو راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے روز پر ایمان رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگ ہیں، جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز درمیانی رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں بندے سے زیادہ قریب ہوتا ہے، بس اگر ہو سکے تو تم ان بندوں میں سے ہو جاؤ جو اس مبارک وقت میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان سے دنیا کی طرف نزول کر کے فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش اور مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخش دوں۔ نماز تہجد دراصل قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت جو مانگا جائے وہ دنیا اور آخرت میں ضرور ملے گا۔ آیات قرآنی اور احادیث مبارکہ کی روح سے نماز تہجد نفلی عبادت ہے
اور دیگر نفلی عبادات میں افضل ترین ہے۔ اس کا درجہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔